الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آگے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیں گے۔ ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ یہ ہے مدنی ماحول۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کا مرکزی مجلس شورا کا مدنی مشورہ۔ یہ ہے مدنی ماحول۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کی نماز جمعہ کے بعد سانحہ 11 سیکٹر کے متاثرین کے لیے دعا۔ یہ ہے مدنی ماحول۔ باب المدینہ کراچی کے علاقے بڑا بورڈ میں جامع مسجد فیضان ام عطار کا افتتاح۔ یہ ہے مدنی ماحول۔ پیر کالونی کے ایس ایچ او اور عملے کے اسلامی بھائیوں کی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضری۔ یہ ہے مدنی ماحول۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مسلمان کو تکلیف دینے کے موضوع پر مدنی مکالمہ۔ یہ ہے مدنی ماحول۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رکن شورا حاجی محمد شاہد طریقت ذمہ دار اسلامی بھائیوں سے مدنی مشورہ۔ یہ ہے مدنی ماحول۔ اننت ناگ کشمیر میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی عالم دین سے ملاقات۔ یہ ہے مدنی ماحول۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کی مدرسۃ المدینہ آن لائن کی شاخ میں تشریف آوری۔ یہ ہے مدنی ماحول۔ خلیجی ملک میں سنت بھرے اجتماع میں سابق وزیر اوقاف یوسف ہاشم رفاعی کی شرکت۔ یہ ہے مدنی ماحول۔ موزمبیک میں مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کے مدنی حلیت سے متاثر ہو کر غیر مسلم کی دامن اسلام سے وابستگی۔ یہ ہے مدنی ماحول۔ اسلامی بھائیوں کی مدنی قافلے سے واپسی۔ یہ ہے مدنی ماحول۔ رحیم یار خان پنجاب میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی شخصیت سے ملاقات۔ یہ ہے مدنی ماحول۔ نگران پاک حشمتی کابینہ کی اسلامی بھائی کے والد کے انتقال پر تعزیت۔ یہ ہے مدنی ماحول۔ نگران مکی کابینہ کی خلیجی ملک میں اسلامی بھائی کی عیادت۔ یہ ہے مدنی ماحول۔ آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی تفصیل سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادر رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے مرکزی مجلس شورا کا مدنی مشورہ فرمایا اور اراکین شورا سے ملاقات فرماتے ہوئے تحائف بھی تقسیم فرمائے۔ آئیے اس کے بھی مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ تیرا کرم ہے ذات باری عطاری عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری عطاری، آقا دے دو بے قراری عطاری عطاری، آقا دے دو بے قراری عطاری عطاری، کر کر میں عشق باری عطاری عطاری، کر کر میں عشق باری عطاری عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری عطاری، درس بیاں سے کیوں گھبراؤں کیسا ڈر کیا خوف ہو، درس بیاں سے کیوں گھبراؤں کیسا ڈر کیا خوف ہو، کیوں کسی کا روب تاری
مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نماز جمعہ کے بعد سانحہ سیاچن 11 سیکٹر سے متاثرین کے لیے دعا بھی فرمائی. آئیے اس کے مناظر بھی دیکھتے ہیں. ان کو بے حساب بخش دے، جو پھنسے ہوئے ان کی بھی بخشش فرما. الہ العالمین ہماری پاک فوج کی حفاظت فرما، ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ، جو ان آفت زدہ فوجیوں کے جو لواحقین، پسماندگان، عزیز رشتہ دار، بال بچے، سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. الحمدللہ عز وجل. پیر کالونی تھانے کے ایس ایچ او ہیڈ مورر اور دیگر عملے کے اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کی. اس موقع پر انہوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کرتے ہوئے سلسلہ عالیہ قادری رضویہ اتاریوں میں داخل ہو کر اتاری بننے کی بھی سعادت حاصل کی، جبکہ ناگفتہ ہوئے حالات کے لیے دعا بھی کرائی. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. مسلک کا تو ایمان ہے یا صابری، مسلک کا تو ایمان ہے یا قادری، تدبیر تیری تان ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تان ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا کام ہے الیاس قادری، سرمست یہ رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، سرمست یہ رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، ساقی یہ دور جام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، فیضان سنت تیری پھیلاتا ہے تیری تحریک کو دوام ہے الیاس قادری، سنت کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا، سنت کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا، احسان تیرا عام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری.
باب المدینہ کراچی کے علاقے بڑا بورڈ میں جامع مسجد فیضان ام عطار کے افتتاح کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی ابو البنتین حافظ محمد حسان رضا عطاری المدنی مدثر اللہ العالی نے آذان دینے کے ساتھ ساتھ نماز باجماعت سے اس مسجد کا افتتاح فرمایا، جبکہ حافظ محمد حسان رضا عطاری المدنی نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا اور دعا و ملاقات کا بھی سلسلہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے۔ جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا مدینے جانے کی تمنا تو سبھی کرتے ہیں، لیکن میرے آقا میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مدینے کس طرح جانا چاہتے ہیں؟ لوگ ہوتے ہیں نا مبارکبادیں وصول کرتے ہوئے گجرے پہن کر تحفے تحائف وصول کر کے مدینے جاتے ہیں، دھوم دھام سے مدینے جاتے ہیں، اور امیر اہل سنت کس طرح مدینے جانا چاہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں پہنچوں تمہیں جانا میں غریبا چاک سینہ چاک، میں پہنچوں تمہیں جانا میں غریبا چاک سینہ چاک، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں۔ سنتوں تو بڑے اجتماع میں شریک ہیں، اور یہ اجتماع ذکر و ناد بسلسلہ ہے افتتاح جامع مسجد فیضان ام عطار کے سلسلے میں رکھا گیا ہے۔ الحمدللہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ اسلامی بھائی جنہوں نے اس مسجد کو تعمیر کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی کوششوں کو، سب کے تعاون کو قبول فرمائے اور انہیں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یعنی جو اللہ تعالی کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اے اللہ ہم نے مسجد تو بنا دی، اسے جلد از جلد جو بھی اس کے تعمیراتی کاموں میں جو باقی ہیں اے اللہ سب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی دعوت اسلامی کو ترقی اور عروج عطا فرما۔ یا اللہ امیر اہل سنت کا سایہ ہم پر سلامت رکھنا۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مسلمان کو تکلیف دینا کے موضوع پر مدنی مکالمے کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران عطاری مدثر ذلہ العالی اور اراکین شورا نے بھی اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ آئیے اس مدنی مکالمے کے مناظر دیکھتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز و جل کو
ایزا دی. دھوکہ تکلیف، خیانت تکلیف، جھوٹ تکلیف، وعدہ خلافی تکلیف، وقت دے کر نہیں آئیں گے تکلیف ہوتی ہے نا. دھوکہ دیا تکلیف ہوتی ہے، کسی نے کوئی جھوٹ بولا اس سے کوئی تکلیف ہوئی ہے. کئی لوگ شرمندہ کر کے لوگوں کو ایزا پہنچاتے ہیں. ہاں آپ کہاں میرا کام کرو گے، آپ کہاں مجھے دعوت دو گے، آپ کہاں میرے لیے دعا کرو گے. یہ شرمندہ کرتے لوگوں کو. ابھی تو غیبتیں کر کر، چغلیاں کر کر، بہتان لگا کر، تہمتیں باندھ کر، طرح طرح کے الزام تراشیاں کر کر اپنی نفس کے لیے لذت کا سامان جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اور اگلے کو ایزا دے رہے ہیں. کل کیا کریں گے؟ جانوروں کو تکلیف دینا منع ہے، اب تو انسان کو تکلیف دے رہے. یہ تو مذاق کی تکلیف کی بات کر. اب جو خوف زدہ کر کے تکلیف دے رہے ہیں مسلمان کو، اسلحہ دکھا کر، بھتے وصول کر کے، ڈرا کر، دھمکا کر، اغوا کر کے، نہ جانے کیسے کیسے گھناؤنے جرم کر کے جو مسلمان کو تکلیف دے رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، وہ غور تو کرے گی کر کیا رہے، ان کا بنے گا کیا اگر توبہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہوگا تو. اس خبر کے مزید مناظر دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے. مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نگران پاکستان انتظامی کابینہ ابو رجب حاجی محمد شاہد اختر مقدس دلہ العالی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں پاک امجدی کابینہ کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا. دوران مدنی مشورہ رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے. فیضان مدینہ ہے، 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 فیضان مدینہ. اننت ناگ کشمیر میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے حضرت مولانا عظیم اللہ مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی. ہم کو اعتبار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والے خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا. امیر اہل سنت حضرت علامہ الیاس قادری رضوی نے جس طریقے سے اپنے جو ہے قیادت میں عوامی سطح پر کام کرنا جو ہے شروع کر دیا، اتنی کامیابی حاصل کی کہ تقریباً جو ہے 30 یا 31 برس کا عرصہ ہوا کہ دعوت اسلامی پوری دنیا میں اپنا نیٹ ورک جو ہے پھیلا دیا. امیر اہل سنت اور ان کے جتنے احباب ہیں، ان کی خلوص نیت اور ان کی پیہم کوشش اور اخلاص و محبت کردار کا ہی نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ پورے دنیا میں جو ہے اس کا نیٹ ورک پھیل گیا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو شعبہ جات ہے، مکتبۃ المدینہ جو ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، المدرسۃ العلمیہ ہے، اس نے تو مطلب کیا نام ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کے افکار و نظریات کی تجویز و ارشاد کرتا ہے. اور حنفی مسلک کی کتاب جس کو کہ حنفی مسلک کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، بہار شریعہ جیسی کتاب کو نئے سرے پر ہمارے اس مکتبے نے مایا کارنامہ انجام دیا کہ اعلیٰ حضرت کے نظریات کو تو خوب پرچار کیا، ساتھ میں جو ہے انہوں نے اعلیٰ حضرت کی کتابیں بھی چھاپنا شروع کر دی. اور آج الحمدللہ جو ہے دعوت اسلامی کی اس مکتبے نے جو کام کیا ہے وہ ایک نمایاں کام ہے. اور جہاں تک جو امیر علیہ سنت کی بات ہے، امیر علیہ سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اور یہ ایسے با کردار اور با عمل عالم دین ہے کہ ان کی ایک ایک بات سے عشق رسول کا طوطا پھوٹتا ہے. اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کی ہر بات میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت مجددین الملت کا جو ہے نام آتا ہے. ان کے بغیر جو ہے وہ کوئی بات نہیں فرماتے. اس طرح جو ہے اہل سنت و جماعت کی ترویج و ارشاد فرماتے ہیں. مدنی چینل میں آپ کو بتاؤں
کہ اس کے ذریعہ جو ہے ہمیں کتنی کامیابی ملی ہے. یہ ایسی چینل ہے کہ شریعت کی حدود میں یہ کام کر رہی ہے اور اس طریقے سے کام کر رہی ہے کہ جتنے علماء اہل سنت ہیں جو ہمارے مشائخ کرام ہیں اس چینل کو اتنا پسند فرماتے ہیں اور ساتھ میں اس چینل کو دیکھنے کی جو ہے ترغیب بھی دیتے ہیں کہ اس چینل کو دیکھا جائے اور ایک باکردار مومن بن کر کے جو ہے کام ہے لوگوں کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور ایک سچے مسلمان بن کر کے جو ہے زندگی گزار رہے ہیں. کہ آپ جہاں پہ بھی ہوں جس جگہ بھی ہوں جو ہے دعوت اسلامی کا بھرپور جو ہے تعاون فرمائیں اور ساتھ میں جو ہے مدنی جو ہے قافلے میں سفر کریں جو ان کی تراکیب ہے آپ جو ہے اس میں جو ہے حصہ لیں کیونکہ یہ ایسی تحریک ہے جو مدینے کی تحریک ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت سواد اعظم ہے اور سواد اعظم کی سب سے بڑی اس وقت جو ہے سواد اعظم کا پرچار کرنے والی سواد اعظم کی نشر و اشاعت کرنے والی ہماری یہ مدنی چینل اور دعوت اسلامی ہے. سبحان اللہ. ہم تو عالموں سے پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. دعوت اسلامی کو جو آج پوری دنیا میں اس کی دھوم مچی ہوئی ہے الہ العالمین اس میں جو ہے اور زیادہ دھوم عطا فرمائے. الہ العالمین اس کو 3 گنا رات 4 گنا ترقی عطا فرمائے. الہ العالمین امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ ابو البلال محمد الیاس قادری رضوی کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم رکھے. مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری مقدس اللہ العالی نے باب الوداع کراچی کے علاقے اکبر روڈ میں زیر تعمیر مسجد اقصی دارالمدینہ للحفاظ اور زیر تعمیر مدرسۃ المدینہ آن لائن کی نئی شاخ کا دورہ فرمایا. اس موقع پر انہوں نے اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. ہم مسجد اقصی اکبر روڈ کے علاقے میں ہم موجود ہیں اور یہاں پر یہ مسجد اقصی میں مدرسۃ المدینہ آن لائن کی جو ہم نئی برانچ نیا جو اس کا شاخ ہے اس کی تیاری کے سلسلے میں آئے ہیں. ماشاءاللہ خوب داخلے آپ کی طرف سے آ رہے ہیں. دعوت اسلامی کا یہ نیا شعبہ مدرسۃ المدینہ آن لائن جس میں انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کے مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھانے کے جذبے کے تحت ہمارے قاری صاحبان قرآن پاک بھی پڑھا رہے ہیں, فرض علوم کے حوالے سے بھی کچھ آگاہی دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی ایک اور برانچ کیونکہ وہاں بہت سارے داخلے ہو گئے کمپیوٹر کم پڑ گئے تو یہاں ماشاءاللہ اس کی تعمیرات جاری ہے. کچھ ہی دنوں میں ایک دوسری شاخ یہاں پر مدرسۃ المدینہ آن لائن کی شروع ہو جائے گی اور ظاہر ہے کہ 2 شاخیں بھی کافی نہیں ہیں. ہمیں بہت سارے کمپیوٹرز لینے پڑیں گے. آپ سب پڑھنا چاہتے ہیں, آپ کے بہت سارے داخلے بہت تیزی سے آ رہے ہیں. آپ اگر داخلہ لینا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر مدرسۃ المدینہ آن لائن کے لنک پر کلک کر کے اپنا داخلہ فارم ہمیں بھیج سکتے ہیں. اور اگر آپ اس عظیم شعبے کے اندر قرآن پاک کی خدمت کرنے کے جذبے کے تحت اس میں مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ای میل ایڈریس اب اسکرین پر دکھایا جائے گا. آپ رابطہ کیجیے. اس میں آپ ہمیں کمپیوٹر ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ ہم سے قاری صاحب جو ہمارے پڑھانے والے استاد صاحب ہیں ان کی جو سیلری ہے اس کو آپ اسپانسر کر سکتے ہیں. اور بھی بہت کچھ ہمیں ضرورت ہے تو آپ اس ای میل ایڈریس کو نوٹ کر لیجیے اور مزید ہم سے اس پر رابطہ کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم دعوت اسلامی کے تمام شعبوں کو ترقی عطا فرمائے. مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے قرآن پاک کی خدمت کرنے والے اسلامی بھائیوں کو کامیابی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ میری جھولی بھر دے یا 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 اللہ میری جھولی بھر دے. ہے تیرا محمود امی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی ہے تیرا محمود امی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی.
خلیج کے ایک ملک میں سنت بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں سابق وزیر اوقاف یوسف ہاشم رفاعی سمیت دیگر مقامی اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ اس دوران مبلغ دعوت اسلامی نے سنت بھرا بیان فرمایا۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين الحمدللہ عز و جل۔ موزمبیق میں سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کے مدنی حلیے سے متاثر ہو کر ایک غیر مسلم دامن اسلام سے وابستہ ہوا۔ آئیے اس کی چند جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل۔ اسلامی بھائیوں کی 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر سے واپسی کا سلسلہ ہوا۔ باب المدینہ کراچی ریلوے اسٹیشن پر ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کا استقبال کرتے ہوئے ان سے ملاقات فرمائی۔ نیز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پہنچنے پر مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے مدنی قافلے کی کارکردگی مدنی تربیت گاہ پر جمع کروائی، جبکہ مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ الحمدللہ ہمارا بھی 30 دن کا قافلہ سفر کرا۔ الحمدللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اس قافلے میں بہت بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ الحمدللہ فرض علوم۔ بات یہ ہے جو مدنی قافلے میں 30 دن سیکھا ہوں، میں شاید میری 62-65 سال کی عمر ہے، میں اتنا سیکھ نہیں پایا۔ اس مدنی قافلے میں ہم نے اپنی نمازوں کی درستگی، غسل وضو کے ضروری احکام سیکھنے کی سعادتیں ملی، اور دعوت اسلامی کا مدنی کام کس انداز سے کرنا چاہیے الحمدللہ انہیں ان مدنی کاموں کو سیکھنے کی اور مدنی کام کرنے کی سعادتیں بھی نصیب ہوئی، اور کئی خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے نیتیں کی ہیں کہ ہم اپنے علاقوں میں جا کر انشاءاللہ تعالی مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، قفل مدینہ انشاءاللہ۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ، جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ، خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ، خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ اپنا بنا لے اسے مدنی سے رابطہ کی ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے رحیم یار خان پنجاب میں شخصیت میاں خالد شاہین سے ملاقات کی۔ انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی محبت اور ان کی روشنی کو پوری
دنیا میں اس کی جو پیغام پہنچاتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور جو لوگ خدمت کر رہے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں ہمارے مولانا الیاس قادری صاحب جو ہے ان کا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک درویش شخص انسان ہے، اور ان کی وہ جتنی بھی ٹیم میں دیکھتا ہوں، جتنے بھی لوگ یہاں مجھے نظر آتے ہیں، رحیم یار خان سے چونکہ میرا تعلق ہے، میں مدنی چینل کا جب بھی رمضان شریف کے دنوں میں میرا زیادہ جو ٹائم ہوتا تھا ظاہر ہے روزے کی شکل میں جب ہوتا تھا روزہ اور اس میں زیادہ وقت ملتا تھا بیٹھنے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ قادری صاحب اور ان کی پوری ٹیم یہ سارا دن، اور جب بھی دیکھتا لائیو پروگرام چل رہا ہوتا تھا، لائیو پروگرام میں سوچتا تھا کہ یہ جو لائیو آ رہا ہے اس میں وہ سوتے کس وقت ہوں گے اور کس وقت یہ آرام کرتے ہوں گے یہ تمام صاحبان جو، اور بڑی جو ان کے سننے والے ہیں ناظرین جو ہوتے تھے مدنی چینل کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی مجھے یہ جو محبت نظر آتی تھی ان کی نورانی چہروں سے، یہ مجھے نظر آتا تھا کہ یہ لوگ نور برس رہا ہے ان کے چہروں پر، یہ میری یہ دل کی آواز ہے، اور یہ نوجوان نسل جو اس اپنی اصل منزل کی طرف جو نہیں تھی اس کو آج یہ دینی چینل اگر کوئی اچھی پیغام دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے آج کے دور میں، تو لہٰذا میں یہ دعا گو ہوں اور میں اپنے تمام ان بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران پاک ہاشمتی کابینہ نے ایک اسلامی بھائی کے والد کے انتقال پر تعزیت کرتے ہوئے ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا و فاتحہ خوانی فرمائی، نیز مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ خلیجی ملک میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مکی کابینہ نے ایک اسلامی بھائی کے علیم ہونے پر ان کی عیادت فرمائی، اس دوران ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائی۔ آئیے اس کی چند جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں۔ مل جائے شفا اسے کو دربار محمد سے، آ جائے جو کوئی بھی بیمار مدینے میں۔ اب سے کچھ دیر کے بعد تقریباً رات 9 بجے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے مدنی مذاکرے میں تلاوت و نعت کا آغاز ہوگا، اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، اور یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر براہ راست بھی نشر کیا جائے گا۔ آپ بھی اسے دیکھنے کی نیت کیجیے اور دوسروں کو دعوت دے کر ڈھیروں اجر و ثواب حاصل کیجیے۔ رات 8 بجے نشر کی جانے والی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں کل بروز اتوار 15 اپریل سے انشاءاللہ عز و جل 8:15 بجے نشر کی جائیں گی۔ آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برہ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، تجھ پہ جہاں میں، دعوت اسلام